السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے کلاس 3 کا، اس کے اندر میں نے آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے 3 چیزیں جو ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 حرفوں کی شکلیں، نمبر 2 حرفوں کے نقطے، اور نمبر 3 حرفوں کی آوازیں۔ اب جو حرفوں کی آوازیں ہیں، حرفوں کی آوازیں جو ہیں وہ بنتی ہیں زبر، زیر، پیش وغیرہ سے، اور زبر، زیر، پیش وغیرہ جو ہیں، زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، اور پیش بھی جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ایک طرف سے پیش کو تھوڑا سا زبر ڈال کے تھوڑا سا گول کر دیں تو وہ پیش بن جائے گا۔ تو یہ آوازیں جو ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں زبر، زیر، پیش سے، اور زبر، زیر، پیش وغیرہ کے بدلنے سے حرف کی آواز جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کو ہم پڑھیں گے با زبر با۔ اسی طرح دیکھیں یہ بھی با ہے، اس کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے، لیکن اسی زبر کو ہم نے یہ نیچے لگا دیا، تو اب اسے ہم کہیں گے زیر۔ زبر نہیں کہیں گے، اس کو زیر کہیں گے، اور زبر زیر کا مطلب ہی اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی با ہے، اب اس کے اوپر ہم نے زبر لگا دیا، اب اسے پڑھیں گے با زبر با، اور اسی زبر کو ہم ایک طرف سے گول کر دیں گے تو یہ بن گیا پیش۔ اب ہم اسے پڑھیں گے با پیش بو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اب دیکھیں آپ تینوں با ہیں، لیکن تینوں کی آوازیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، تینوں کی آوازیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسی طرح یہ با زبر با، یہ ہم نے وہاں بھی پڑھا ہے، یہاں میں نے پھر آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے لکھ دیا ہے با زبر با۔ اب اس کے اوپر ہم ایک زبر اور لگا دیں گے تو اب اس کی آواز جو ہے یہ بدل جائے گی۔ اب اسے ہم پڑھیں گے با دو زبر بن، با دو زبر بن۔ اسی طرح با زیر بی، اب یہ با زیر بی جو ہے اس کے نیچے ایک زیر ہے، اس کے ساتھ ہم ایک زیر اور لگا دیں تو یہ بن جائے گا با دو زیر بن، اور یہ بھی با ہے، اس کے اوپر یہ زبر لگا کر ہم نے ایک طرف سے گول کر دیا تو یہ بن گیا پیش، با پیش بو۔ اب یہ با پیش بو ہم نے وہاں بھی پڑھا ہے۔ اب اس کو با دو پیش بن جب ہم بنائیں گے تو یہ صرف یہ ایک پیش اس پہ الٹا لگا دیں گے ایسے، تو اب یہ با دو پیش بن، اب اس کی آواز جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اسی طرح یہ اس کے ساتھ الف مدہ لگا دیا تو یہ بن جائے گا با الف زبر با، با الف زبر با۔ یہ با جو ہے یہاں تک ہے، یہ با کی چھوٹی شکل ہے، آگے اس کے الف مدہ ہے، اور الف مدہ لگانے سے حرف کی آواز جو ہے وہ بدل جاتی ہے، یعنی تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ مدہ بنا ہے مد سے، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، تو اگر حرف کے اوپر مد ہو یا اس کے ساتھ الف مدہ ہو تو اس کی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے اس کو پڑھیں گے با زبر با، اور اسے پڑھیں گے با الف زبر با، آواز کو تھوڑا لمبا کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ الف سے لے کر
یا تک یہ جو ہیں 29 حرف ہیں، 29، اور یہ پورا قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں اور کوئی نیا حرف نہیں ہے، یہی حرف جو ہیں یہ بار بار آتے ہیں۔ جیسے آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں با زبر با، یہاں ایک زبر اور لگا دیا با دو زبر بن، اور یہاں نیچے دو زیر لگا دیے با دو زیر بن۔ اسی طرح کبھی ان پہ پیش ہے، کبھی جزم ہے، کبھی کھڑا زبر ہے، کبھی کھڑی زیر ہے، کبھی الٹا پیش ہے، کبھی ان کے اوپر تشدید ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اب اس کو ذرا دیکھنا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر عا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ عام طور پہ جو اقرا قاعدہ آج کل اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، جہاں سے زبر کی تختی شروع ہوتی ہے وہاں پہلا حرف جو ہے وہ ہے بالاغہ۔ مشق کے اندر جو ہے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بالاغہ۔ اب میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ لفظ ہے یہ با زبر با، یہ آ گیا لام، لام زبر لا، اور یہ آ گیا غین، غین زبر غا، بالاغہ۔ اب دیکھیں یہ بالاغہ جو ہے یہ ان میں سے بنایا گیا ہے۔ با جو ہے یہاں سے لیا، اس کو یہاں لکھ دیا، با زبر با، لام جو ہے وہ یہاں سے لیا اور یہاں لکھ دیا گیا، لام زبر لا بالا، اور غین جو ہے یہاں سے لیا اور یہاں لکھ دیا، یہ بن گیا بالاغہ۔ اسی طرح یہ اسی پیٹرن پہ سارا جو ہے وہ چلتا ہے۔ زبر زیر مختلف جو حرف بنائے جاتے ہیں، لفظ بنائے جاتے ہیں، وہ ایک ایک حرف مختلف جگہ سے لے کے جو آپ عام طور پہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھ چکے ہوتے ہیں آپ لوگ، انہی میں سے ایک ایک حرف جو ہے وہ چن کر اس کو آگے ایک نیا لفظ بنا کے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ بعض بچوں کو تھوڑا سمجھ نہیں آتا کہ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بہت مشکل ہے، لیکن دوبارہ آپ کو بیٹے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے الف سے لے کے یا تک آپ نے پڑھ لیا تو یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ صرف ان ہی 29 حرفوں سے بنا ہوا ہے، بس صرف اس میں تھوڑا سا زبر زیر پیش وغیرہ کی تبدیلی ہوتی ہے اور ایک نیا لفظ جو ہے وہ بن جاتا ہے، جیسے میں نے یہ آپ کو بنا کر دکھایا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا مزید جو ہے وہ آپ کو ذرا واضح کر دیتا ہوں۔
اب اس سے آگے دوسرا جو وہ ہے فعلا. اب فعلا جو ہے اس کو ملا کر اس میں ایک ہے فا زبر فا، دوسرا ہے لام زبر لا، دوسرا ہے عین زبر آ، یہ عین آ گیا، اور تیسرا ہے لام زبر لا، فعالا. اب دیکھیں اس میں فا جو ہے یہاں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، عین جو ہے آپ لوگ یہاں پڑھ چکے ہیں، اور لام جو ہے آپ لوگ یہاں پڑھ چکے ہیں. اب ان تینوں کی آوازوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ بنے گا فعالا. اب جب اس کو ملا کے لکھیں گے تو ان کی چھوٹی شکلیں آئیں گی، فا اور عین جو ہے ان کی چھوٹی شکلیں آئیں گی، جس کو عام طور پہ اردو میں حرفوں کے شوشے کہا جاتا ہے. فا زبر فا، عین زبر ع فا، لام زبر لا فعالا. اب دیکھیں یہ فا آ گیا، یہ عین آ گیا، اور یہ لام، تو یہ بن گیا فعالا. فعالا. اب اسی طرح آگے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ذرا. اس سے آگے جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے ثمارا. اس میں ہے ایک سا زبر سا، یہ دیکھیں یہ سا ہم نے یہاں پڑھا ہے. دوسرا ہے میم زبر ما، یہ میم زبر ما، اور تیسرا ہے را زبر را ثمارا. یہ دیکھیں را ہم نے یہاں پڑھا ہے ثمارا. اب اس کو جب ملا کے لکھیں گے تو سا جو ہے یہ سا کی چھوٹی شکل آئے گی، سا زبر سا، میم کی بھی چھوٹی شکل، میم زبر ما ساما، اور یہ را زبر را ثمارا. اس میں یہ سا آ گیا، یہ اس میں میم کی شکل، اور یہ را ثمارا. سا زبر سا، میم زبر ما ساما، را زبر را ثمارا. اور اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ اس طرح لکھا جائے گا. تو یہ آپ کا آج کا سبق ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.